بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 394 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور اس قسط میں انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کا تعارف کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں غزوہ احزاب کے حالات، واقعات اور غزوہ بنی قریظہ کے حالات و واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں وہ حالات بتائے گئے جن میں غزوہ احزاب پیش آیا۔ یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشترک حملہ تھا، ایک الائیڈ حملہ تھا، الائنس بنا مسلمانوں کے خلاف، اتحادی فوجیں بنی، جو مدینہ کی اس طاقت کو کچل دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کی تحریک بنی النضیر کے ان لیڈروں نے کی تھی جو مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے دورہ کر کے قریش، غطفان اور حذیل اور دوسرے بہت سے قبائل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑی جمعیت کر کے ایک ساتھ مدینہ پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے شوال سن 5 ہجری میں قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہو گئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی۔ کبھی پہلے اتنا بڑا لشکر ایک چھوٹی سی آبادی پہ حملہ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوا تھا۔ اس میں شمال کی طرف سے بنی النضیر اور بنی قینقاع کے وہ یہودی آئے جو مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہوئے تھے۔ مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل بنو سلیم، فزارہ، مرہ، اشجع، سعد اور اسد وغیرہ نے پیش قدمی کی، اور جنوب کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کی ایک بھاری جمعیت لے کر آگے بڑھے۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد 10-12 ہزار تھی۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت دیکھیے، انہوں نے جو غزوہ احد کے اگلے سال میں جو 4-5 مہمات کی، اس سے کیا ہوا کہ جتنے بھی اسلام کے مخالف تھے، دشمن تھے، وہ اب سازشیں نہیں کر رہے تھے، وہ اب لڑنے کے لیے کھلے میدان میں سامنے آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ حملہ اگر اچانک ہوتا تو سخت تباہ کن ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں بے خبر بیٹھے ہوئے نہ تھے، بلکہ آپ کے خبر رساں اور تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین جو تمام قبائل میں موجود تھے، آپ کو دشمنوں کی نقل و حرکت سے برابر مطلع کرتے رہتے تھے۔ اور قبل اس کے کہ یہ جم غفیر آپ کے شہر پہنچتا، آپ نے 6 دن کے اندر مدینہ کے شمال غربی رخ پر ایک خندق کھدوائی اور کوہ صلاح کو پشت پر لے کر 3000 فوج کے ساتھ خندق کی پناہ میں مدافعت کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ کے جنوب میں باغات اس کثرت سے تھے اور اب بھی ہیں کہ اس جانب سے کوئی حملہ اس پر نہ ہو سکتا تھا۔ مشرق میں حرات، لاوے کی چٹانیں ہیں جن پر سے کوئی اجتماعی فوج کشی آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی کیفیت مغربی جنوبی گوشے کی بھی ہے، اس لیے حملہ صرف احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا، اور اسی جانب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ چیز سرے سے کفار کے جنگی نقشے میں تھی ہی نہیں کہ انہیں مدینہ کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا، انہوں نے کبھی اس چیز کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اہل عرب اس طریقے دفاع سے نہ آشنا تھے۔ ناچار انہیں جاڑے کے زمانے میں ایک طویل محاصرے کے لیے تیار ہونا پڑا، جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہ آئے تھے۔ اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر باقی رہ گئی، اور وہ یہ کہ بنی قریظہ کے یہودی قبیلے کو غداری پر آمادہ کریں، جو مدینہ طیبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتا تھا۔ بزدلیاں دیکھیں آپ، 10-12 ہزار کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو چاہیے اندر سے مدد، اندر سے غدار ڈھونڈ لیں۔ چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ تھا، جس کی روح سے مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا پابند تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہو کر اپنے بال بچے ان گڑھیوں میں بھجوا دیے تھے جو بنی قریظہ کی جانب تھیں، اور ادھر مدافعت کا کوئی انتظام نہ کیا تھا۔ کفار نے اسلامی دفاع کے اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا۔ ان کی طرف سے بنی النضیر کا یہودی سردار
ہوئے بن اخطب بنی قریظہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ انہیں معاہدہ توڑ کر جنگ میں شامل ہونے پر آمادہ کرے۔ ابتداً انہوں نے اس سے انکار کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہے اور آج تک کبھی ہمیں ان سے کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ لیکن جب ابن اخطب نے ان سے کہا کہ دیکھو میں اس وقت عرب کی متحدہ طاقت اس شخص پر چڑھا لایا ہوں، یہ اسے ختم کر دینے کا نادر موقع ہے، اس کو اگر تم نے کھو دیا تو پھر دوسرا کوئی موقع نہ مل سکے گا۔ تو یہودی ذہن کی اسلام دشمنی اخلاق کے پاس و لحاظ پر غالب آ گئی اور بنی قریظہ عہد توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے سے بھی بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت اس کی اطلاع ملی اور آپ نے فوراً انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر کو ان کے پاس تحقیق حال اور فہمائش کے لیے بھیجا۔ چلتے وقت آپ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اگر بنی قریظہ عہد پر قائم رہیں تو آ کر سارے لشکر کے سامنے اعلان یہ خبر سنا دینا، لیکن اگر وہ نقص عہد پر مصر ہوں تو صرف مجھ کو اشارتاً اس کی اطلاع دے دینا، تاکہ عام مسلمان یہ بات سن کر پست ہمت نہ ہو جائیں۔ یہ حضرات وہاں پہنچے تو بنی قریظہ کو پوری خباثت پر آمادہ پایا اور انہوں نے برملا ان سے کہہ دیا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، توڑ دیا عہد۔ اس جواب کو سن کر وہ لشکر اسلام میں واپس آئے اور اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا کہ قبیلہ ازل و کارا نے رجی کے مقام پر مبلغین اسلام کے وفد سے جو غداری کی تھی وہی کچھ اب بنی قریظہ کر رہے ہیں۔ یہ خبر بہت جلدی مدینہ کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان کے اندر اس سے سخت اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے اور ان کے شہر کا وہ حصہ خطرے میں پڑ گیا تھا جدھر دفاع کا بھی کوئی خاص انتظام نہ تھا، اور سب کے بال بچے بھی اسی جانب تھے۔ اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئی اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ ہم سے وعدے تو کیسر و کسرا کے ملک فتح ہونے کے کیے جا رہے تھے اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ کسی نے یہ کہہ کر خندق کے معاذ سے رخصت مانگی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں، ہمیں جا کر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی نے یہاں تک خفیہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حملہ آوروں سے اپنا معاملہ درست کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے حوالے کر دو۔ یہ ایسی شدید آزمائش کا وقت تھا جس میں ہر اس شخص کا پردہ فاش ہو گیا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نفاق موجود تھا۔ صرف صادق و مخلص اہل ایمان ہی تھے جو اس کڑے وقت میں بھی فداکاری کے عزم پر ثابت قدم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک موقع پر بنی غطفان سے صلح کی بات چیت شروع کی اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ مدینہ کے پھلوں کی پیداوار کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ لے کر واپس چلے گئے۔ لیکن جب انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط صلح کے متعلق مشورہ طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں یا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے لیے اسے قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے؟ آپ صرف ہمیں بچانے کے لیے یہ تجویز فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں صرف تم لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا عرب متحد ہو کر تم پر پل پڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے توڑ دوں۔ اس پر دونوں سرداروں نے بالاتفاق کہا کہ اگر آپ ہماری خاطر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو اسے ختم کر دیجیے۔ یہ قبیلے ہم سے اس وقت بھی ایک حبہ خراج کے طور پر کبھی نہ لے سکے تھے جب ہم مشرک تھے، اور اب تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہے، کیا اب یہ ہم سے خراج لیں گے؟ ہمارے اور ان کے درمیان اب صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمارا اور ان کا فیصلہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے معاہدے کے اس مسودے کو چاک کر دیا جس پر ابھی فریقین کے دستخط نہ ہوئے تھے۔ اسی دوران میں قبیلہ غطفان کی شاخ اشجع کے ایک صاحب نعیم بن مسعود مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابھی تک کسی کو بھی میرے قبول اسلام کا علم نہیں ہے، آپ مجھ سے اس وقت جو خدمت لینا چاہیں میں اسے انجام دے سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تم جا کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر کرو۔ چنانچہ وہ پہلے بنی قریظہ کے پاس گئے جن سے ان کا بہت میل جول تھا اور ان سے کہا کہ قریش اور غطفان تو معاشرے سے تنگ آ کر واپس بھی جا سکتے ہیں
ان کا کچھ نہ بگڑے گا، مگر تمہیں مسلمانوں کے ساتھ اسی جگہ رہنا ہے۔ وہ لوگ اگر چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ میری رائے ہے کہ تم اس وقت تک جنگ میں حصہ نہ لو جب تک ان باہر سے آئے ہوئے قبائل کے چند نمایاں آدمی تمہارے پاس یرغمال کے طور پر نہ بھیج دیے جائیں۔ یہ بات بنی قریظہ کے دل میں اتر گئی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یرغمال طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کے صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بنی قریظہ کچھ ڈھیلے پڑتے نظر آ رہے ہیں، بعید نہیں کہ وہ تم سے یرغمال کے طور پر کچھ آدمی مانگے۔ یعنی یہ نا جاسوسی کا کام کیا انہوں نے، اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر کے اپنا معاملہ صاف کرنا، اس لیے ذرا ان کے ساتھ ہوشیاری سے معاملہ کرنا۔ اس سے متحدہ محاذ کے لیڈر بنی قریظہ کی طرف سے کھٹک گئے اور انہوں نے قرظی سرداروں کو پیغام بھیجا کہ اس طویل محاصرے سے اب ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ایک فیصلہ کن لڑائی ہو جانی چاہیے۔ کل تم ادھر سے حملہ کرو اور ہم ادھر سے یکبار کی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بنی قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ لوگ جب تک اپنے چند نمایاں آدمی یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے نہ کرو گے، ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس جواب سے متحدہ محاذ کے لیڈروں کو یقین آ گیا کہ نعیم کی بات سچی تھی۔ انہوں نے یرغمال دینے سے انکار کر دیا اور اس سے بنی قریظہ نے سمجھ لیا کہ نعیم نے ہم کو ٹھیک مشورہ دیا تھا۔ اس طرح یہ جنگی چال بہت کامیاب ثابت ہوئی اور اس نے دشمنوں کے کیمپ میں پھوٹ ڈال دی۔ اب محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا، سردی کا زمانہ تھا، اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھوٹ پڑ جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اس حالت میں یکایک ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی، اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا تھا۔ آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی۔ قدرت خداوندی کا یہ کاری وار وہ نہ سہ سکے، راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی، اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دے کر فوراً ارشاد فرمایا، اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ قریش ہی نہیں، سارے دشمن قبائل متحد ہو کر اسلام کے خلاف اپنا آخری داؤ چل چکے تھے، اور اس میں ہار جانے کے بعد اب ان میں یہ ہمت ہی باقی نہ رہی تھی کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی جرأت کر سکتے۔ اب حملے یعنی اوفینسو اسٹریٹجی کی قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ۔ خندق سے پلٹ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنی قریظہ کا معاملہ باقی ہے، ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے۔ یہ حکم پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سماع و طاعت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ ویری اگریسو۔ اس اعلان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستے کے ساتھ مقدمۃ الجیش کے طور پر اب بنی قریظہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، نعوذ باللہ، لیکن یہ بدزبانی ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینہ کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دھمکانے آئے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ محاصرے کی شدت کو 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخرکار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کر دیں گے اسے فریقین مان لیں گے۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنی قریظہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اس طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنی قینقاع اور بنی نذیر کو نکل جانے دیا گیا تھا۔ خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا گیا وہ کس طرح سارے گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینے پر 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا لائے۔
اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے عین بیرونی حملے کے موقع پر بدعہدی کی اور اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا کیا سامان کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس فیصلے پر عمل کیا گیا، اور جب بنی قریظہ کی گڑھیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اگر اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان عین اس وقت مدینے پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا جبکہ مشرکین یکبارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس انکشاف کے بعد تو اس امر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل حق تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے آپ کے سامنے غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے معاملات پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ہمت، وہ جرت، وہ کرج، وہ کوشش کرنے کا جذبہ عطا فرمائے جو ان عظیم لوگوں کو حاصل تھا، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، بے شک راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فلسفے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔